ہے شمر ہم کو دیتا ہے ایسی گڑکیاں بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں آج تک رلاتا ہے ہائے وہ سما بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے ظالموں نے یوں چھینی میری بالیاں بابا سن لو بیٹی کے آخری بیان بابا یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن دور تک آنکھوں کے سامنے دعا بابا سن لو بیٹی کے آخری بیان بابا بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا نعرہ صلوات سب جھڑ جائے گا زہرا کام قصر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کام قصر کے بعد ہر صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان کون دے گا بھلا مغرب کے اذان عصر کے بعد ارے کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد ارے لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغان عصر کے بعد
فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، سورہ ملک کی ابتدا یوں ہو رہی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک یعنی حکومت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. مرنا جینا تو لگا رہتا ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. وہ بچ سکتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کو نہیں مرنا. لیکن جو اس دنیا میں آیا اس کو تو جانا ہی چاہیے، مگر بھولے رہتے کہ جانا ہے. اسی لیے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سورہ ملک پڑھنے کا بہت ثواب ہے. قبرستان میں جائیے، قبر پر جائیے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیے سورہ ملک، بہت ثواب ہے. اور اگر یہ 2 آیت یاد رہے نا، آدمی کی زندگی سنور جائے. ساری خرابی ہماری زندگی میں، دنیا اور آخرت، یہی بھول جانے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ سب کا مالک وہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہمارے ہاتھ میں تھوڑا آتے ہی اس کو بھول جاتے، اور یہی ہماری خرابی کا سبب بن جاتا. اگر ہم بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں نا علی عباس صاحب، اگر ہم لوگوں سے اپنی ربوبیت کا کلمہ نہیں پڑھوا رہے ہیں تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا، کہ اس نے ہم کو اتنے کنٹرول میں رکھا ہے. نہیں تو ذرا ہر دل کے اندر فرعون موجود ہے. موقع ملنے تو دیکھو، اگر ہماری فرعونیت ظاہر نہیں ہو رہی ہے نا تو وہ بھی اس کا شکر ہے. اتنا ہم کو ملے، اتنی طاقت ہمارے پاس ہو جائے اور پھر ہم نہ کریں تب کمال ہے. ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ ہماری سنے گا کون؟ تو جو فرما رہے ہیں، تو یہ کبھی کبھی اللہ کا کچھ طاقت نہ دینا احسان ہے اس کا. نہیں تو مل جائے تو ہم کہاں بہک جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ مل جانے پر کہاں بہک جائیں کوئی درا نہیں ہے. تو یہ اس کا احسان ہے کہ جو اس نے نہ دے کے ہم کو کنٹرول میں رکھا ہے. بجائے شکوہ، یہی ہے بندگی کا مطلب، یہی ہے جس حال میں اس نے رکھا ہے اس کا شکر ہے. کیوں
اس لیے کہ وہ ہم کو ہم سے بہتر چاہتا ہے، ہم اپنے کو اتنا نہیں چاہے. سارا پرابلم یہی ہے نا کہ ہم اپنے کو چاہتے ہیں، وہ ہم کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کتنی بےایمانیاں کر ڈالتے ہے نا. بڑھاپا ہے، 65-70 سال کے ہو گئے، نہیں معلوم کب جو ہے وہ دم نکل جائے، لیکن لگے ہوئے ہیں. یہاں کی زمین لے لو، وہاں کا گھر لے لو، ہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہیں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. کوٹاں جا رہے ہیں، کچہری جا رہے ہیں، مقدمے کر رہے ہیں، پیسے خرچہ کر رہے ہیں، بے چین ہیں اولاد کے لیے. آپ جو ختم ہونے والے، جس کی طاقت کچھ بھی نہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے اتنا بے چین، اور جو خالق ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہے. ہم باپ ہو کر کے، ماں باپ ہو کر کے اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ کچھ اس کا خراب نہ ہو، ہے یہی نہ ہوتا ہے. تو وہ ہم سے زیادہ چاہتا ہے ہمارے بچوں کو. کبھی یہ خیال رکھا اس کا دینا بھی کرم ہے، لے لینا بھی کرم ہے. لیکن ہماری فطرت ہے کہ دیتا تو خوش ہوتے، لیتا تو ناراض ہو جاتے ہیں، دیتا تو قابو کے باہر ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ دیتا تو قابو کے باہر ہو جاتے، اور لے لیتا تو شکوے کرنے لگتے. اس کے درمیان ہم کو رہنا ہے. اور یہ سب ہوتا کس لیے ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں. آج جو کوئی بھی کسی کو ستا رہا ہے، اذیت کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کوئی کسی کا قتل کر دے رہا ہے، ہو رہا ہے نا دنیا میں. ان کو جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کو دبا لے رہا ہے. یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھول گئے ہیں کہ مالک وہ ہے، ملک اس کا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے. ایک لمٹ تک آپ کو مہلت دی ہے، اسی میں آپ فیل ہو رہے ہیں. آپ جو غرور میں ہیں نا، یہ آپ امتحان میں فیل ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ باندھ لیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، آپ جو چاہیں کریں. نہیں، وہ امتحان کے لیے چھوڑا اس نے، اور آپ امتحان میں فیل ہو رہے ہیں اگر اس کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اس نے آپ کو قوت بازو دی تھی حلال روزی کمانے کے لیے. آپ کسی کے محتاج نہ بنے، یہ اس کا کرم تھا، ہے نہیں ہے؟ اس نے آپ کو طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، تاکہ آپ کمزور کی مدد کریں، سہارا دیں. آپ اوپر سے ستا رہے ہیں. تو ملا آپ کو کس لیے، کر رہے ہیں آپ کیا؟ البتہ یہاں یہ مت اللہ نہ چاہتا تو کیسے کرتے. بالکل اللہ چاہ رہا ہے. اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کو یہ طاقت دے دی. اس کی چاہت کے بغیر نہیں ملتی آپ کو طاقت، اور یہاں سے اس نے آپ کو اختیار دیا ہے، اسی نے دیا ہے. وہ جب چاہے لے لے اختیار، لیکن یہ اختیار آپ کو دیا تھا آپ کو بلندی پر جانے کے لیے، آپ کو پستی میں جانے کے لیے نہیں. آپ نے اختیار کا غلط استعمال کیا. بلندی میں یہ بجائے یہ طاقت دی تھی آپ کو کمزور کی مدد کرنے کے لیے، آپ نے اس طاقت سے کمزور کو ستانا شروع کیا، الٹے چلے گئے. ابھی خطبے میں بتایا تھا میں نے آپ کو فرشتوں سے بلند ہونے کے لیے یہ طاقت دی تھی. آپ اس طاقت کی وجہ سے جانور سے بدتر ہو گئے. یہ اس کا، اور یہ بھی لیمیٹڈ ہے، یہ سمجھ لیجئے. آج بھی روز مرہ ہم چاہیں تو محسوس کر سکتے ہیں یہ طاقت، یہ دولت، یہ ثروت، یہ غرور، یہ سب لیمیٹڈ ہے، اور اس کی طاقت انلیمیٹڈ. جہاں چاہے جیسے چاہے آپ کو غرق کر سکتا ہے. جب لمٹ ختم ہوئی آپ کی، آپ جس چیز کو جو سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ہو. وہ جس چیز کو جو چاہے بنا دے. ارے ایک ہی راستہ، ایک ہی جگہ، ایک ہی ٹائم، دریا ہے، راستہ بنتا ہے، اسی راستے سے موسیٰ پار ہوتے ہیں، اسی میں فرعون غرق ہوتا ہے. ارے یہ سبق نہیں ہے؟
یہ اس کی قدرت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وہ چاہے تو موسیٰ کو دریا میں راستہ بنا کے پار کر دے، اور وہ چاہے تو بنے ہوئے راستے سے فرعون جاتا ہوا دریا میں غرق ہو جائے، کیونکہ راستہ بنانے والا بھی وہی، مٹانے والا بھی وہی. لیکن یہی ہم بھولے ہوئے ہیں. ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے. اسی کو جو یاد رکھتا ہے وہ کسی مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا. کسی آرام میں، آسائش میں غرور نہیں کرتا. اور مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا آپ کے درجات کے بلند ہونے کا سبب. اور طاقت ملنے پر اللہ کو بھول جانا آپ کی دنیا و آخرت کی تباہی کی وجہ ہے. کہیں نظر نہ آئے، کربلا چلے آئیے، دونوں چیز وہیں مل جائے گی. مکاری اور عیاری کی بنیاد پر تخت خلافت پر بیٹھ گیا یزید. اس کو دولت بھی مل گئی، طاقت بھی مل گئی، حکومت بھی مل گئی بظاہر، اور وہی طاقت، وہی دولت، وہی تخت اس کے اور اس کے خاندان کی تباہی کا سبب بنا. ہے نہیں ہے؟ یزید کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ کربلا. دین کی آبادی کی وجہ کیا ہے؟ کربلا. صحرا ہے، جنگل ہے، دریا ہے. وہی دریا حسین والوں کو لیے قیامت تک کی زندگی کا سبب بن گیا. دنیا یہ سمجھتی تھی کہ پانی سے زندگی ملتی ہے، حسین نے بتایا پیاس سے ابدی زندگی ملتی ہے. الٹا ہوا نہیں ہوا. کیوں؟ پانی سے زندگی لینے والوں حسین کے در پر آؤ، حسین کے در سے مطلب رکھو، پانی سے نہیں. پیاس کو ہی زندگی بنا دیں گے. لوگ پانی پی کے برباد تباہ ہو گئے، ملعون ہو گئے، اور حسین والے پیاسے رہ کے علیہ السلام ہو گئے. یہ اس کی قدرت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. تم یہ سمجھتے ہو پانی میرے پاس ہوگا تو کل کر لیں گے. اللہ نے کہا نہیں، جو پیاسا رہے گا اگر میرا ہے. اصل چیز اللہ ہے، دنیا نہیں ہے. یہ سمجھ رہے تھے پانی کل ہے، خالق پانی بھول گئے. یہ سمجھ رہے تھے دولت کل ہے، خالق دولت بھول گئے. وہ ہے ہر چیز، اس کو یاد رکھنا ہے. کربلا میں یہی ہوا. وَإِلَّا اگر اللہ کی مرضی کا خیال نہ ہو، اللہ کی طاقت نہ ہو، تو کوئی انسان اگر اپنے آپ کو اللہ سے نہ جوڑ لے تو یہ مصائب برداشت کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اتنا جوڑنے کے باوجود، خلت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود جناب ابراہیم نے آنکھ پر پٹی باندھ لی. دل سے بارگاہ الہی میں بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے باوجود آنکھ سے نہ دیکھ سکے. یہی ہے نا منظر، یہی منظر ہے نا. معصوم بیٹا کہہ رہا بابا آنکھ پر پٹی باندھ لیجیے. جناب ابراہیم آنکھ پر پٹی باندھ لیتے ہیں. حسین کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے غم میں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بارگاہ الہی میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. عوض اس کا دنیا نے دیکھ لیا. دنیا سمجھتی ہے گلا کٹنے کے بعد انسان مر جاتا ہے. حسین نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ جب خدا سے جڑ گئے تو موت کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن یہ ظالم ان سب کے باوجود پستی کی انتہا ہے. ستم تصور نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، دنیا کا طریقہ ہے کہ جب دشمن کو قتل کر لیتا ہے تو اس کو صبر آ جاتا ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے. لیکن حسین کے دشمنوں کو
حسین کو قتل کرنے کے بعد بھی صبر نہ آیا. اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا حسین کو کیا کیا عزیز تھا. سب سے پہلے حسین کو انہوں نے دیکھا کہ حسین کو اپنے بدن کی اپنی غیرت تھی، عزیز تھی، جس کی بنیاد پر حسین نے کپڑوں کے اندر پھٹے کپڑے پہنے کہ اگر لوگ لالچ میں میرا لباس لوٹ لیں تب بھی پھٹے کپڑے صحیح میرا بدن عریاں نہ ہو. جس حسین کو اپنے بدن کا اتنا خیال تھا، ان ظالموں نے پہلا کام یہی کیا، حسین کے بدن کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا. ان کو یہ معلوم تھا کہ حسین جب تک زندہ تھے زینب کا خیال تھا، زینب کی رضا کی حفاظت کرتے رہے، آخر دم تک حفاظت کرتے رہے. ان ظالموں نے حسین کا سر کاٹنے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی. انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ حسین اس مصیبت کے عالم میں بھی ایک ننھی سی بچی ہے جس کو اتنا چاہتے ہیں کہ جنگ کے عالم میں بھی اگر بیٹی نے کہا بابا سینے پر سلا لیجئے، حسین خاک کربلا پر لیٹ کے بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں. اب ان ظالموں کو معلوم ہے حسین کو یہ سکینہ عزیز ہے، تو اب سکینہ کو اذیت دی جاتی ہے، سکینہ کو تماچے لگائے جاتے ہیں. عزیزان 3 سال کی بچی کے کانوں سے بندے اتارنا کتنا مشکل ہے، لیکن چونکہ یہ حسین کی چہیتی بچی ہے تو اب اس کو بندے اتارے نہیں جا رہے ہیں، بندے کھینچے جا رہے ہیں. لیکن حسین نے بتا دیا کہ میری سکینہ میرے لیے کتنی عزیز ہے. حسین نے جو کسی کے لیے نہیں کیا، حسین نے وہ سکینہ کے لیے کیا. حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا لیکن معجزے سے کام نہیں لیا. لیکن جب سکینہ کا دل ٹوٹا، جلے ہوئے دامن کو بجھاتے ہوئے مقتل میں ہائے بابا کہہ کے فریاد کرنے لگی، جو کام حسین نے کسی کے لیے نہیں کیا تھا، سکینہ اندھیرے صحرا میں بابا کو آواز دے رہی ہے. کیسے پہچانے بابا؟ ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیہ، آ میری بچی میرے پاس آ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے امان و انصار و شمار. یا حسین